بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اپنی سابقہ ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کے حالات کے حوالے سے ایک اور پروگرام آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ غالباً جب یہ اقتدار کی تبدیلی اور طاقت کی تبدیلی کی جو جنگ کا آغاز ہوا تو ہم نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ جب پی ٹی آئی کے دور کے اندر اپوزیشن کی مدد سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو ترمیمی بل پاس ہوا، جس کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آئی ایم ایف کے پریشر کے اوپر، آئی ایم ایف کے دباؤ کی وجہ سے وزارت خزانہ کی اختیار سے اور ان کی دسترس سے باہر کرنے کا جو بل پاس ہوا، اس میں اپوزیشن نے بھرپور طریقے سے حکومت کا ساتھ دیا۔ ہم نے اس وقت ایک بات کی تھی کہ اس تالاب کے اندر سارے مچھلی گندے ہیں، اس میں کوئی بندہ اچھا نہیں ہے۔ موجودہ پاکستان کی جو سیاست ہے، اسے جو بھی پاکستانی قوم کو البتہ خواب دکھائے جاتے ہیں، پھر وہ خواب جب کھل کے آتا ہے تو ایک سے بڑھ کر دوسرا زیادہ بھیانک اور خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ شاید قوم کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان کے اندر مسلم لیگ قاف کی جو حکومت تھی، اس وقت جو ہے البتہ وہ ایک ڈمی سی حکومت تھی جس میں شخص واحد کی حکمرانی تھی، وردی کی وجہ سے پرویز مشرف کی، لیکن ایک ڈمی سی حکومت بنائی ہوئی تھی۔ اس وقت جب ان کی اقتدار کے زوال کا آغاز ہوا، اور وہ آغاز کس طریقے سے ہوتا ہے، قوم کو یقیناً اس وقت پاکستان کے اندر بچہ جان چکا ہے کہ یہ طاقت کی تبدیلی کس انداز میں ہوتی ہے اور اس کس طریقے سے اس کے لیے جو ہے وہ میدان کو ہموار کیا جاتا ہے۔ تو جب میدان ہموار ہونے لگا تو ایک مجھے یاد پڑتا ہے نواز شریف صاحب کی ایک تصویر جو ہے انہوں نے ایک پمفلٹ سا پورے پاکستان میں وائرل کیا، جس میں وہ اشارے سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے پاکستانی قوم کے لیے چینی، آٹا، فلاں یہ ساری چیزیں تم نے غائب کر دی ہے، تمہارا یوم حساب قریب آ گیا ہے۔ جب ان کی حکومت آ گئی تو انہوں نے مہنگائی کے جو طوفان تھے وہ پچھلا سارا قاف لیگ کی حکومت کا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ پھر اس کے بعد 2018 کے اندر بڑے طریقے سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی، اور پی ٹی آئی حکومت نے جو خواب دکھائے تھے عوامی طور پہ جو ہے جو بھی بندہ اگر انصاف سے کام لے گا وہ وعدے پورے نہیں ہوئے، کیونکہ عوام کو جن خوابوں کو عوام کے سامنے رکھا گیا تھا کہ اتنی جو ہے وہ نوکریاں دی جائے گی اور اسی طریقے سے اتنے بے گھروں کو گھر دیے جائیں گے، وہ سارے وعدے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ بلکہ پاکستان کے اندر بہت سارے جن کی جابس تھیں ان بیچاروں کی نوکریاں ختم ہو گئی، اور پاکستان جو ہے وہ اقتصادی طور پہ بہت حد تک غیر مستحکم ہوا اور بہت سارے مسائل۔ لیکن ابھی جو عرض کرنا وہ یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مسیحا کے طور پہ ظاہر کیا، جس میں پاکستان کی تقریباً اس وقت جو ایک حکومت جس میں جو کہ کئی ستونوں پر قائم ہیں، اگر کوئی ایک پارٹی اپنی چند سیٹوں کے ساتھ الگ ہو جائے تو یہ حکومت دھڑام سے زمین بوس ہو جائے گی۔ اس حکومت کی جو موجودہ صورتحال ہے، جس میں بڑی بڑی جماعتیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ اے این پی، فلاں ساری چھوٹی کی چھوٹی حتیٰ کہ زین بگٹی تک کی جماعت اس کے اندر شامل ہے، اگر ان میں سے ایک پارٹی نے ہاتھ کھینچ لیا تو یہ حکومت نابود ہو جائے گی۔ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب ان سب نے مل کر اپنی نظر میں عمران کی حکومت کو سائیڈ میں کرنے کے لیے، ان سے اقتدار کو چھیننے کے لیے جو خواب دکھائے تھے کہ عمران نے اتنی مہنگائی کر دی، پی ٹی آئی نے اتنی مہنگائی کر دی، ہم ایک مسیحا کے طور پہ یہ آئے۔ لیکن اب میں نے غالباً اپنی ایک ویڈیو شروع میں جب اس حکومت کی ابتدا تھی اس میں نے بیان کیا کہ ابھی تو جو ہے وہ آغاز ہے، اب دیکھیں گے، ابھی ان کے پاؤں مضبوط نہیں ہوئے، چونکہ پی ٹی آئی کے اثرات ابھی بھی موجود ہے۔ حتیٰ کہ میں یہ کہوں گا کہ ابھی بھی ان کے لیے مشکلات اس وجہ سے کہ ابھی بھی صدر پاکستان عمران خان کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے، پی ٹی آئی کی جو ہے وہ یقیناً وہ حمایت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں ان کی نہیں چلتی، جہاں جو ہے وہ
کہیں سے کوئی بڑی کال آ جاتی ہے یا کوئی مشکل آ جاتی ہے، قانونی مشکل اس میں نہ کر سکیں تو الگ بات، ورنہ ان کے سامنے گورنر پنجاب اکڑ جاتا ہے ان کے آگے. تو لہٰذا مشکلات ابھی بھی موجود ہے، ابھی مکمل طور پر اقتدار ان کے ہاتھ میں نہیں آیا، صدر ان کا نہیں ہے. اسی طریقے سے بہت سارے مسائل ہیں. اس کے باوجود اگر انہوں نے یہ جو تحفے کا سلسلہ شروع کیا ہے، ابھی جو آج کا نیا تحفہ آپ کے قوم کے اوپر 51 ارب روپے کا اضافی بوجھ قوم کے سروں پہ ڈالا جا چکا ہے، جس میں بجلی کی قیمتوں میں تقریباً 4 روپے فی یونٹ کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کو نیپرا نے باقاعدہ منظور کیا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو قومی مشکلات ہیں، ان سب کے آپس کے گتھم گتھا، یہ قومی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو مار دیں، ایک دوسرے کو برباد کر دیں، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے. پاکستانی قوم کے جو مسائل ہیں، سب سے بڑا پاکستان کے اندر جو مسئلہ ہے، جو تمام بحرانوں کی جڑ ہے، وہ آپ کی بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، جس کا انہوں نے آتے ہی دعویٰ کیا کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ کو 0% کے اوپر لے کے آ گئے. لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ ماضی کی تمام ریکارڈ توڑ چکے ہیں، اور اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً کوئی درمیانہ ریشو اگر ہم پیش کریں تو 8 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی صنعتیں تباہ ہو رہی ہے. صنعتی جو پاکستان کے اندر جو فیکٹریاں ہیں وہ برباد ہو رہی ہیں. یقینی طور پہ جب صنعت نہیں ہوگی تو پاکستان کس طریقے سے ترقی کرے گا. اور اسی طریقے سے بجلی جو ہے یہ نہ صرف گھروں کے اندر ضروری ہے، شدید ترین گرمی کے اندر ناقابل برداشت جو اس وقت پاکستان کے اندر جو اس دفعہ ٹمپریچر جو بڑھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس میں بہت ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک وجہ ہو کہ یوکرین اور رشیا کی جو آپس کی جو کشیدگی ہے، اس کے اندر جو بڑے بڑے میزائل کا تجربہ ہو رہا ہے، جس میں امریکہ اپنی ہتھیاروں کو آزما رہا ہے، رشیا جو ہے وہ ان سب کا، یورپین کنٹریز کا، اور اسی طریقے سے وقت کے بڑے شیطان امریکہ کی جو ہے اس کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے اپنی طاقتور میزائلوں کو آزما رہا ہے. اس سے بھی جو زمین کے تاپمان میں اضافہ ہوتا ہے، زمین کے جو ٹمپریچر بڑھتا ہے، اس کا بھی اثرات پاکستان کے اندر اس کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال اس وقت جو باخبر ذرائع وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تقریباً 45 ڈگری تک جو موسم ہے یہ ناقابل برداشت ہے، جس میں گھروں کے اندر بچے اور بڑے بزرگ ان کے لیے، لیکن جو بجلی شدید ترین ضرورت ہے اور بجلی کا بحران شدت سے جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ملک میں جو پاکستان غربت کے اندر شدید ترین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے. شاید پاکستان دنیا کے غربت زدہ ترین ممالک کی فہرست میں شامل ہو رہا ہے. اس کے باوجود جو اشرافیہ کی پرتکلف دعوتیں جاری ہے. اسی طریقے سے موجودہ جو حکمران ہیں، حکمران جماعت کی طرف سے میڈیا کو اشتہارات کی مد میں جو پیسوں کی بڑی بڑی گڈیاں دی جا رہی ہے، قومی خزانے سے پاکستانی قوم کا پیسہ، پاکستانی بیت المال کا پیسہ جو میڈیا اشتہارات کے لیے اڑایا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں جاری ہیں. جبکہ کہا جا رہا تھا شروع میں کہ پی ٹی آئی نے اتنی جو ہے وہ خزانے کو خالی کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس زہر کھانے کا پیسہ نہیں، لیکن اشتہارات کو دینے کے لیے بڑی رقمیں موجود ہے اور پرتکلف دعوتوں کے لیے پیسے موجود ہے. اسی طریقے سے غیر ملکی دوروں کے لیے پوری حکومتی وفود کی جو عیاشیاں ہیں دوروں کے نام پہ، جو ابھی ترکی کے لیے تقریباً پوری جو ہے حکومتی اراکین کی تقریباً پوری فہرست وہاں پر پہنچ چکی ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اب ان سب کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کے لیے یہ صحیح تھے، وہ صحیح تھے، ہمیں ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے اگر عمران خان کی تقریباً جو تازہ ترین جو ان کا اسکائی نیوز کو ان کو دیے ہوئے ان کے انٹرویو کو سامنے رکھیں، جس میں ان کے جو ہے جس کے متعلق غالباً باہر کی طرف سے کوئی تردید نہیں آئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ واشنگٹن کی دباؤ کے اوپر ہماری حکومت کو تبدیل کیا گیا، ان کے سازش کے تحت ہماری حکومت کو تبدیل کیا گیا. اور انہوں نے اس میں یہ کہا کہ میں پاکستان کے حالات کو سنوارنے آیا تھا، پوری دنیا کے جو حالات ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری میری گردن پہ نہیں تھی، میں پاکستان کو ٹھیک کرنے جا رہا تھا. لیکن پاکستان کے اندر جو عرصہ دراز سے ہوتا آ رہا ہے کہ امریکہ کی خواہش کے اوپر یہاں پر جو ہے وہ حکمرانوں کو تخت جو ہے سلطنت سے اور کرسی سے ادک کیا جاتا رہا ہے. یہ عرصہ دراز سے بھٹو کی حکومت ہو یا پھر
بے نظیر کی حکومت ہو یا نواز شریف کی سابقہ حکومت ہو، یہ ساری جو تسلسل کے ساتھ بڑی آقا دنیا کی جو بڑی اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے شیطانوں اور فرعونوں کی مرضی کے اوپر پاکستان کے اندر ان کی مرضی کو مسلط کیا جاتا رہا ہے، وہ تسلسل جاری ہے۔ عمران خان نے اگرچہ دیر آمد درست آمد، دیر سے آیا، اگرچہ خود عمران خان ہمارے ہاں چونکہ غداروں کی ایک طویل فہرست ہے، تو عمران کو بھی بعض ذرائع کے مطابق عمران خان کی جو ابھی جو آزادی مارچ ہے اس کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے اپنے وزراء کی ایک بڑی تعداد جو ہے انہوں نے کنٹینر پہ ان کو اکیلا چھوڑا اور خود جا کے سکون کرتے رہے، جس کی وجہ سے یہ ناکامی ہوئی۔ البتہ اس حوالے سے عمران نے سننے میں ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب عمران نے فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں نہ ان کی وزارتیں رہے گی اور نہ ہی ان کو پارٹی ٹکٹ ملے گا، یہ لیکن اس غداری کی وجہ سے ان کا آزادی مارچ کا جو پہلا جو مارچ کا سلسلہ تھا وہ چونکہ ناکام ہو گیا کسی حد تک، لیکن اب ان کے جو نعرہ تھا، ان کا جو بیانیہ تھا، وہ یقیناً پاکستانی قوم کے لیے انتہائی جو ہے وہ یہ پاکستانی قوم کی نظر میں قابل قبول ہے۔ پاکستانی قوم اس کو پروموٹ کر رہی ہے اور اسی طریقے سے بالخصوص یوتھ اور جوان نیو جنریشن جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑتا جا رہا ہے، اور یقینی طور پہ ہمیں اس بات کو ضرور جو ہے ان کا ساتھ دینا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو بھی ہوں پاکستان کے فیصلے پاکستانی قوم کے ذریعے سے ہو، پاکستان کی حکومت جو پاکستانی قوم کے ذریعے سے جو حکومت بنتی ہے، جسے پاکستانی قوم منتخب کرتی ہے، اس منتخب وزیر اعظم کے ذریعے سے پاکستان کے فیصلے ہونے چاہیے، پاکستان کی عوام کی مرضی سے فیصلے ہونے چاہیے۔ امریکہ و اسرائیل اور آل یہود و سعود کے ذریعے سے پاکستان کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ اس بات کے اوپر ہمیں عمران کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہماری دعا ہے پروردگار پاکستان کو مخلص حکمران عطا فرما۔ پاکستان زندہ باد۔